رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلقنا في أمته الذي فاز رتبته إلى قاب قوسين وأكرمنا بولاية وصيه الذي ردت له الشمس مرتين وشرفنا بحب الزهراء أم السبتين التي فضلت على نساء العالمين وجعلنا من الباكين على مصاب الحسن والحسين وتسعة من ذرية الحسين الذين من بكى على مصابهم رجها حسناته أعمال الثقلين وهم أئمة المشرقين وهداة المغربين صلوات الله عليهم ما دامت روح النيرين. الصلاة والسلام على النبي الأمي مكي المدني الغرشي الهاشمي الأبطحي النبي المسدد بشيرنا المؤيد نذيرنا الممجد المصطفى الأمجد المحمود الأحمدي بالقاسم محمد. اللهم صل على وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال مولانا إمامنا الحسين عليه الصلاة والسلام إني لم أخرج حشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا بل إنما خرجت لطلب إصلاح أمة جدي وأريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي فمن قبلني قبل الحق ومن رد علی فاصبر. عزیزان محترم و عاشقان حضرت ابا عبداللہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام، پروردگار عالم والد امام حسین جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے صدقے اور طفیل میں ہماری اس حسین اور بہترین کوشش کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا کرے. جتنے بھی چاہنے والے سننے والے عزادار تشریف فرما ہیں، پروردگار سب کو صحت و سلامتی عطا کرے، توفیقات و درجات میں بلندی عنایت کرے. پروردگار بحق محمد و آل محمد، خاص طور سے بانی اعضا ہمارے آصف جاں بھائی، الہی انہیں بھی صحت و سلامتی عطا کر، توفیقات و درجات میں بلندی عنایت کر. اے میرے معبود، رزق میں وسعت عطا کر، کاروبار میں ترقی عنایت کر، دلی مرادوں کو پورا فرما، انہیں ان کے گھر والوں کو آفات ارضی و سماوی سے محفوظ رکھ. اے میرے معبود، عزاداری کو قبول فرما، اس عزاداری کا بہترین اجر عنایت کر. آنے والے ادوار میں اس سے بہتر عزائے حسین کی توفیق عنایت کر. ایک اور صلوات پڑھ لیں، محمد و آل محمد. عزیزان محترم، ایک سلسلہ گفتگو ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کیا جا رہا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے مدینے سے چلتے وقت اپنے مقصد، اپنے ہدف کا اظہار خود فرمایا کہ انی لم اخرج حشرا ولا بطرا، میں اس دنیا کے اندر کسی بھی طریقے سے حکومت یا شر یا ظلم یا فساد برپا نہیں کرنا چاہتا ہوں، بلکہ میرا مقصد، میرا ہدف طلب اصلاح امت جدی، میں تو نانا کی امت کی اصلاح چاہتا ہوں. میرے عزیزوں، میرے دوستو، اس لفظ اصلاح کے اوپر غور کرنا ضروری ہے. امام حسین یہ نہیں چاہتے ہیں
کہ نبی کے چاہنے والے، نبی کی امت ایک ایسی زندگی گزاریں جس کے اندر برائیاں پائی جاتی ہیں، ایک ایسی زندگی جئیں جس کے اندر غلاظتیں پائی جاتی ہیں، جس کے اندر آلودگیاں پائی جاتی ہیں۔ بلکہ امام حسین چاہتے ہیں، اور امام نے خود ہی کہا ہے لطلب اصلاح امت جدی، میں تو نانا کی امت کی اصلاح چاہتا ہوں۔ کیا اصلاح کرنا چاہتے ہیں؟ امر بالمعروف، میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کو نیکیوں کا حکم دیں، وانہا عن المنکر، جو ان کے اندر برائیاں پائی جاتی ہیں ان برائیوں سے انہیں روکیں، انہیں منع کریں۔ وَأُسِیرَ بِسِیرَتِ جدی و ابی، اور چاہتا ہوں کہ نانا کی سیرت اور میرے بابا علی مرتضیٰ کی سیرت لوگوں کے درمیان میں موجود رہے۔ اب اگر کوئی میری بات کو قبول کرتا ہے تو قبل الحق، اس نے حق کو قبول کر لیا۔ وَإِن رُدَّ، اگر میری اس بات کو ٹھکرا دیتا ہے، قبول نہیں کرتا ہے، تو علیہ فاصبر، میرے اوپر لازمی ہے کہ میں صبر کروں۔ عزیزو، مقصد امام حسین اصلاح امت ہے، معاشرے کو دینی بنانا، اخلاقوں کو سنوارنا، کردار کو سنوارنا، کردار کو دینی کردار بنانا، ذہن کو اسلامی ذہن قرار دینا، یہ مقصد ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے نانا کی امت کی اصلاح کی ذمہ داری لی اور مدینے کو چھوڑ دیا۔ آج کی مجلس میں میں آپ کے ذہنوں کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، یہ جو آج امام حسین کے نام پر مجالسیں ہو رہی ہیں، حقیقت یہ ہے کہ ہم خود ان مجلسوں کی طرف متوجہ نہیں ہو پا رہے کہ ان مجلسوں کا فائدہ کیا ہے، ان مجلسوں کا حاصل کیا ہے، ان مجلسوں سے نتیجہ کیا ملنے والا ہے۔ میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ اگر ہم ایک بھی مجلس کو صحیح معنی میں سمجھ لیں تو ہماری زندگی ایک پل کے اندر تبدیل ہو جائے گی۔ اگر ہم معنی مجالس، مفاہیم مجالس کی طرف غور کریں، ان کے مفہوم، ان کے منطوق کو سمجھیں، تو میں سچ کہتا ہوں کہ جب آدمی فرش عزا سے اٹھے گا تو ایسا لگے گا کہ وہ والا انسان نہیں ہے جو مجلس میں آنے سے پہلے تھا۔ یہ انسان ایک فرشتہ صفت انسان بن گیا۔ یہ انسان وہ والا انسان نہیں ہے جو اپنے گھر سے چل کے مجلس تک آیا تھا، بلکہ ایک نیا انسان ہے جو مجلس سے اٹھ کے اپنے گھر کی طرف جا رہا ہے۔ تاریخ میں اس طریقے کے بہت سارے واقعات ہیں کہ بہت سارے ایسے افراد جو گناہ گار تھے، جن کی زندگی گناہوں سے آلودہ تھی، جو زندگی کے اندر گناہ کے علاوہ کچھ سوچتے ہی نہیں تھے، لیکن ایک بار ان کے ذہن پر مجلس طاری ہوئی تو پھر وہ ایسے انسان بن گئے کہ قسم خدا کی ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ میں ایک کتاب ہے تفسیر المیزان، اس کے اندر ایک چھوٹا سا واقعہ جو مجلس کے فائدے کے عنوان سے بیان کیا گیا ہے، جسے فارسی سے ترجمہ کیا گیا ہے آقا سید محمد باقر موسوی حمدانی نے 16 شوال بروز جمعہ 9 بجے صبح استاد انصاریان سے بیان کیا تھا۔ وہی واقعہ میں آج آپ کی خدمت میں رکھ دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ گنداب حمدان کا ایک شہر ہے، اس گنداب کے علاقے میں ایک آدمی شرابی بدماش تھا جس کا نام تھا علی گندابی، کہ اسی علاقے میں رہا کرتا تھا، بدماشیاں کیا کرتا تھا، شراب خوری کیا کرتا تھا، گناہوں میں ملوث رہتا تھا، اگرچہ دینی مسائل سے کسی بھی طریقے کی
نہ واقفیت تھی اور نہ دینی مسائل کے اوپر کوئی توجہ تھی. ہمیشہ بدماشوں اور گناہ گاروں کے ساتھ رہتا تھا اور بعض اخلاقی خوبیاں تھی جو اس کے اندر نمایاں تھی. ایک دن شہر کے بہترین علاقے کے اندر اپنے ایک دوست کے ساتھ ایک چائے کے ہوٹل میں بیٹھا ہوا تھا اور چائے پینے کے لیے بینچ کے اوپر تشریف فرما تھا. اسے صحت مند جسم اور خوبصورت چہرے سے نہایت پرکشش پائی جاتی تھی. کشش تھی اس کے اندر. چہرہ جو ہے وہ بھی خوبصورت تھا, جسم جو ہے وہ جسامت بھی بہت اچھی تھی اور اس کے اندر ایک کشش موجود تھی. ایک مخملی ٹوپی تھی جو سر کے اوپر لگا کے رکھتا تھا. یکایک اس نے اپنی ٹوپی کو اتارا اور جیسے ہی ٹوپی اتاری تو اس کی خوبصورتی میں اور نکھار آ گیا. لیکن اچانک اس نے اپنی ٹوپی سر سے اتاری اور پیروں کے نیچے مسلنے لگا. اس کے دوست نے کہا, ارے یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے جواب دیا, ذرا ٹھہرو, ابھی بتاتا ہوں یہ بات کیا ہے. اتنے بے صبر مت بنو. بہرحال تھوڑی دیر گزری. اس کے بعد اس نے ٹوپی کو اٹھایا, صاف کیا اور پھر سے سر پہ اوڑھ دی اور کہا, اے بھائی, اے میرے دوست, ابھی ایک شوہردار عورت جو کہ جوان ہے وہ یہاں سے گزر رہی تھی. اگر مجھے ٹوپی کے ساتھ دیکھ لیتی تو شاید وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتی کہ یہ شخص میرے شوہر سے اچھا ہے, میرے شوہر سے زیادہ خوبصورت ہے, اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ پھر اچھا برتاؤ نہ کرتی. میں یہ نہیں چاہتا کہ اپنی اس چمکدار ٹوپی کی وجہ سے ان دونوں میاں بیوی کے اندر تعلقات خراب ہوں, ان کے تعلقات ٹل. لہٰذا میں نے یہ کام کیا. یہ ایک خوبی تھی اس کے اندر, یہ ایک اچھائی تھی. تو ہمدان میں ایک مشہور و معروف ذاکر تھے, شیخ حسن, جو واقعاً ایک متقی اور دیندار شخصیت تھے. موصوف اب خود فرماتے ہیں کہ حقیر عاشور کے دن عصر کے وقت حصار نامی محلے میں ایک مجلس پڑھنے کے لیے گئے, لیکن واپسی میں وہاں دیر ہو گئی. اب جب دیر ہو گئی تو شہر کے دروازے پہ پہنچا تو دروازہ بند ہو چکا تھا. میں نے دروازے کو کھٹکھٹایا اور جب دروازے کو کھٹکھٹایا تو یہی علی گندابی نے آواز سنی جو شراب کے نشے میں تھا. ظاہر ہے کہ پیتا ہی مستقل شراب تھا, نشے میں مست تھا اور زور زور سے کہہ رہا تھا, کون ہے, کون ہے؟ میں نے کہا, میں شیخ حسن ذاکر حسین. چنانچہ اس نے دروازہ کھولا اور چلا کر کہا, اتنے وقت تک کہاں تھے؟ میں نے کہا کہ میں حصار محلے میں مجلس امام حسین پڑھنے کے لیے گیا ہوا تھا. یہ سن کر اس نے کہا, آج آپ میرے لیے بھی مجلس پڑھو, آج آپ میرے لیے بھی مجلس پڑھو. میں نے کہا, مجلس کے لیے ممبر ہونا ضروری ہے, سننے والے ہونا ضروری ہے, مجمع کی ضرورت ہوتی ہے. اس نے کہا, یہاں پر سب موجود ہے, کسی چیز کی کوئی کمی نہیں. اس کے بعد وہ شخص سجدے کی حالت میں چلا گیا اور کہا کہ میری پیٹھ ممبر ہے اور میں خود سننے والا ہوں. میری پیٹھ پر بیٹھ کر قمر بنی ہاشم جناب عباس کے مسائل پڑھا.
وقت توجہ کیجیے، میری پیٹھ کے اوپر بیٹھ کر قمر بنی ہاشم جناب عباس کے مصائب پڑھو۔ بہرحال شیخ کہتے ہیں کہ خوف کی وجہ سے اور کوئی میرے پاس چارہ نہیں تھا، میں اس کی پیٹھ کے اوپر بیٹھ گیا اور میں مجلس پڑھنے لگا۔ جب میں نے مجلس پڑھی تو اس نے بہت گریہ کیا، بہت رویا۔ اس کا رونا دیکھ کر میری بھی حالت عجیب ہو گئی۔ زندگی بھر میں نے ایسی حالت نہیں دیکھی تھی۔ مجلس ختم ہوتے ہی اس کی مستی بھی ختم ہو گئی اور اس کے اندر ایک عجیب طریقے کا انقلاب پیدا ہوا۔ یہ انقلاب کس بنا پہ آیا؟ مجلس کی بنا پر۔ مجلس کس کی ہے؟ امام حسین۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم ایک بار بغور مجلس سنیں، غور کریں مجلس کے اوپر، تأمل کریں مجلس کے اوپر، تو مجلس ہمارے اندر انقلاب پیدا کرتی ہے۔ خیر، اس کے اندر ایک انقلاب پیدا ہو چکا تھا۔ اس مجلس اور گرجا زور اور توسل کی برکت سے، اس ایک مجلس کی برکت سے، اس ایک بار رونے کی بنا پر، اس ایک گریے کی وجہ سے وہ شخص زیارات کے لیے چلا گیا۔ کہاں گیا زیارت کرنے کے لیے؟ عراق۔ اور ان کی زیارات کی اور زیارات کے بعد نجف پہنچ گئے۔ تو ادوار عالیات کی زیارت کرنے کے بعد کہاں پہنچا؟ نجف۔ اس زمانے میں مرزا شیرازی، جنہوں نے وہی مرزا شیرازی جنہوں نے تمباکو کی حرمت کا فتویٰ دیا تھا، نجف اشرف میں وہ قیام پذیر تھے، لہذا علی گندابی مرزا شیرازی کے پیچھے نماز میں شریک ہوتا تھا اور مستقل اب ان کے پیچھے نماز پڑھتا تھا، اور مصلی بھی بالکل انہی کے پیچھے بچھایا کرتا تھا۔ مدت و اس عظیم الشان مرجع تقلید کی نماز جماعت میں شرکت کرتا تھا۔ ایک روز مغرب و عشاء کے درمیان مرزا شیرازی کو خبر دی گئی کہ فلاں عالم دین کا انتقال ہو گیا۔ چنانچہ یہ خبر سنی تو انہوں نے حکم دیا کہ امام علی کے حرم سے متصل وہ جو فلاں والا دالان ہے، وہاں کے ان کے اوپر ان کو دفن کیا جائے، لہذا وہاں کے ان پر ان کی قبر کو تیار کیا جائے۔ لہذا جیسے ہی انہوں نے حکم دیا گیا، ان کی قبر وہاں کے اوپر تیار کر دی گئی۔ لیکن نماز عشاء کے بعد لوگوں نے آ کر کہا کہ حضور، مرزا شیرازی کو خبر دی، حضور وہ جو عالم دین جن کے انتقال کی خبر دی گئی تھی، ان کا انتقال نہیں ہوا ہے، بلکہ ان کے اوپر ایک سکتہ طاری ہو گیا تھا، اور اب وہ الحمدللہ بالکل ٹھیک ہیں، ہوش میں آ گئے۔ لیکن اچانک اتفاقاً علی گندابی جو جاں نماز کے اوپر نماز پڑھ رہا تھا، اس دنیا سے گزر، اسی مصلی پر بیٹھے بیٹھے اس دنیا سے مبارکت کر گیا۔ جیسے ہی مرزا شیرازی نے یہ دیکھا، کہا کہ علی گندابی کو اب اس قبر کے اندر دفن کیا جائے جو ان عالم دین کے لیے بنائی گئی۔ اب آپ نے دیکھا، آپ نے غور کیا، آپ نے توجہ کی، ایک مجلس نے کہاں پہنچا دیا۔ ایک تو مرجع تقلید کے پیچھے اس نے نماز ادا کی، اور دوسرے مولا علی کے حرم کے دالان کے اندر جہاں ایک عالم دین کو جگہ دی جا رہی تھی، وہاں علی گندابی کو جگہ ملی۔ یعنی میں ایک جملہ کہہ سکتا ہوں، ایک مجلس کی بنا پر مولا علی نے اسے اپنے گھر میں قبول کر لیا۔
اب آپ خود سوچیں، توجہ کریں، غور کریں کہ یہ ہماری مجلسیں یوں ہی نہیں ہیں، یہ ہماری مجلسیں بیکار نہیں ہیں، بلکہ ان مجلسوں کی اہمیت ہم سمجھ نہیں پا رہے، ان مجلسوں کی معرفت ہمیں حاصل نہیں ہو پا رہی، ہم ایسے ہی رسمی طور کے اوپر مجلس میں آ جا رہے ہیں۔ بلکہ میں ایک جملہ اور ادا کر دوں، ہمیں معلوم ہے کہ مجلسوں میں شریک ہونے کے لیے کون آتا ہے؟ مجلسوں میں شریک ہونے کے لیے جناب ظاہرہ آتی ہیں، مجلسوں میں شریک ہونے جناب سید سجاد آتے ہیں، روایتوں کے اعتبار سے جناب زینب، جناب سکینہ تشریف لاتی ہیں، 14 معصومین تشریف لاتی ہیں۔ جس مجلس کے اندر اہل بیت تشریف لاتے ہیں، ہم اس مجلس کو یوں ہی نہ سمجھیں، اس مجلس کی معرفت حاصل کریں۔ کون اہل بیت؟ کون پنجتن پاک؟ وہ پنجتن پاک کہ جب ایک چادر کے اندر آئے تو کسی اور کو اس چادر میں جانے کی اجازت نہیں ملی، لیکن یہ اہل بیت جب ایک جگہ جمع ہوتے ہیں تو کسی کو اس جگہ جانے کی اجازت نہیں ہوتی، لیکن صرف اور صرف عاشقان حسین، عزاداران امام حسین اس بات کے اوپر فخر کریں کہ جہاں اہل بیت ایک جگہ جمع ہوتے ہیں وہاں کسی اور کو اجازت نہیں ہوتی، لیکن حسین کے عزادار کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ جائے اور وہاں بیٹھ جائے۔ اب میں ایک جملہ اور کہوں، حسین کے عزادار جو مجلس عزا میں آ کے بیٹھتے ہیں، اپنا اپنا شرف پہچانے، اپنے مرتبے کو پہچانے، اپنی عظمتوں کو ایک بار تصور کریں، اپنی بلندی کو تصور کریں۔ جہاں بیٹھے ہیں وہ زمین نہیں ہے، جہاں بیٹھے ہیں وہ فرش نہیں ہے، جہاں بیٹھے ہیں وہ جنت کا ٹکڑا ہے، وہ قطعہ جنت ہے۔ اب اگر امام حسین کی مجلس ہمیں ہماری زندگی کے اندر فرش عزا یعنی جنت کے حصے میں، جنت کے ٹکڑے میں بیٹھنے کا شرف دے رہی ہے، تو ہمیں اس مجلس کا مرتبہ سمجھنا چاہیے، ہمیں اس مجلس کی عظمت سمجھنی چاہیے۔ لہٰذا یوں ہی مجلس میں نہ آئیں، مجلس میں آنے کے لیے تیاری کریں، مجلس میں جانے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کریں، مجلس میں جانے کے لیے آپ کو طیب و طاہر بنائیں، مجلس میں آنے کے لیے بہترین طریقے سے اپنے آپ کو آمادہ کر کے شریک مجلس۔ ایک مجلس علی گندابی کو اس مرتبے تک پہنچا رہی ہے کہ وہ حرم مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام میں جا کر دفن ہو۔ کس بنا پہ؟ اس لیے کہ اس نے ایک مجلس کو اس انداز میں برپا کیا کہ خود کو منبر کی جگہ سجدے کی حالت میں جا کے منبر بنایا اور خود ہی اس مجلس کو سن کے رویا۔ لہذا اس مجلس نے اس کے اندر ایک انقلاب برپا کیا، اس انقلاب کا نتیجہ یہ ہے کہ مولائے کائنات نے قبول فرما لیا۔ بس میرے عزیز، آج کی مجلس میں اتنا ہی پیغام، انشاءاللہ باقی پیغامات کل کی مجلس میں عرض کروں۔ آج محرم کی 7 تاریخ ہو گئی، آہستہ آہستہ ایام عزا ہم سے رخصت ہونے کے لیے بالکل آمادہ ہے۔ فاطمہ کا لال کربلا کے میدان میں آج 7 محرم ہے، یعنی 7 محرم کا مطلب کیا ہے؟ آج سے حسین کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے بھی ایک قطرہ آب خیموں میں موجود نہیں،
میں نے ابتدا میں بھی ایک جملہ کہا تھا کہ بزرگوں نے تو 3 تاریخ سے ہی پانی پینا چھوڑ دیا تھا، مگر یہ 7 تاریخ وہ ہے کہ جس کے بعد ننھے بچوں کے لیے بھی خیمہ حسینی میں ایک قطرہ آب موجود نہیں۔ حد ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کے علاوہ جو 6 مہینے کا بچہ ہے اس کے لیے بھی ایک بوند پانی موجود ہے۔ کیا عالم ہے فاطمہ کے لال کا، ساقی کوثر کا لال دیکھ رہا ہے کہ اس کے بچے پانی کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ جس کے بابا حوض کوثر سے ساری کائنات کو سیراب کرنے والے ہیں، اس کے بچے ایک ایک قطرہ آب کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ خیمہ حسینی میں الاتش الاتش کی صدائیں بلند ہو گئی۔ میرے عزیزو، آج محرم کی 7 تاریخ ہے۔ ایک بیوہ کے بچے کا پرسہ دیا جاتا ہے، یعنی آج جناب قاسم کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ پوری دنیا کے اندر جناب قاسم کے نام کی مہندی اٹھائی جاتی ہے، جناب قاسم کا ماتم کیا جاتا ہے، جناب ام فروا کو ان کے لال کا پرسہ دیا جاتا ہے، ایک چچا کو ان کے بھتیجے کا پرسہ دیا جاتا ہے۔ عزیزوں، میں کس طریقے سے عرض کروں، جناب امام حسن کے بعد جناب فروا نے جناب قاسم کو کس طریقے سے پالا ہے۔ ظاہر ہے کوئی بھی اس دنیا کے اندر خاتون بیوہ ہو جاتی ہے تو وہ اپنے بچے کو اپنے شوہر کی نشانی سمجھ کے پالتی ہے، اس طریقے سے اسے پروان چڑھاتی ہے کہ جب میرا بچہ بڑا ہو جائے گا تو میں اس کی شادی کروں گی، اس کے سر کے اوپر صحرا سجاؤں گی۔ عزیزوں، بڑے ارمان ہوتے ہیں ایک ماں کے دل کے اندر، چونکہ شوہر تو نہیں رہ گیا مگر شوہر کی نشانی کے سہارے ہی اپنی زندگی کے لمحات کو گزارتی ہے۔ لہذا جناب ام فروا نے ایک مرتبہ ایک کنیز سے کہا کہ دیکھو میرا قاسم کہاں ہے۔ عزیزو، بس جناب فروا کو خبر دی گئی کہ قاسم کئی بار خدمت امام حسین میں اجازت لینے کے لیے گیا ہے مگر چچا اپنے بھتیجے کو اجازت نہیں دیتے ہیں۔ بس جناب فروا ایک مرتبہ خیمے میں داخل ہوئیں، قاسم کو اپنے قریب بلایا اور بلانے کے بعد ایک مرتبہ کہا میرے لال ذرا اپنا ہاتھ تو دکھاؤ۔ اب جناب امام حسن کی باندھی ہوئی نشانی جناب قاسم کے ہاتھ کے اوپر موجود تھی۔ جناب فروا نے اس بندھی ہوئی نشانی کو کھولا اور کھولنے کے بعد ایک مرتبہ تحریر کو پڑھنا شروع کیا۔ عزیزو، وہ تحریر ایک مرتبہ جناب قاسم کے ہاتھ میں دی اور دینے کے بعد کہا میرے لال جاؤ یہ تحریر اپنے چچا کو دکھا دو۔ عزیزو، جناب قاسم وہ تحریر لیے ہوئے خدمت امام حسین میں آئے اور آنے کے بعد ایک مرتبہ وہ تحریر اپنے چچا کے ہاتھ میں دی۔ چچا ایک بار میرے بابا کی تحریر پڑھ لیجئے۔ عزیزو، تحریر کے اندر لکھا ہوا تھا اے میرے بھائی حسین، کربلا کے میدان میں حسن تو موجود نہ ہوگا مگر میری طرف سے میرا لال قاسم موجود رہے گا۔ اے میرے بھائی اسے اجازت دے دینا۔ امام حسین نے تحریر کو پڑھا، اپنے ماتھے سے لگایا اور ایک مرتبہ قاسم کو گلے سے لگایا۔ چچا اور بھتیجے اتنا روئے، تاریخ کہتی ہے کہ غشی طاری ہو گئی۔ مگر عزیزوں، میں ایک جملہ معترضہ طور کے اوپر یہ کہوں گا کہ امام کے اوپر غشی طاری نہیں ہوتی ہے۔ یہ غشی وہ نہیں تھی کہ بس یہ ایک ہلکی سی غشی ہے جو امام کے اوپر طاری ہوئی اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد افاقہ ہوا۔ جناب امام حسین نے جناب قاسم سے کہا جاؤ میرے لال، اب حسین تمہیں اجازت دیتا ہے۔ جناب قاسم کو گھوڑے کے اوپر سوار کیا۔ عزیز و تاریخ عجیب جملے ادا کر رہی ہے، عجیب تاریخ جملے ادا کر رہی ہے۔ جناب قاسم میدان کربلا میں آئے اور آنے کے بعد عزیز و فاتحانہ جہاد کرنا شروع کیا۔ جہاد کرتے جاتے ہیں، ارے کیوں نہ جہاد کریں گے، اس لیے کہ جوہر کون سکھانے والا ہے، جنگ کے جوہر سکھانے والے جناب عباس ہیں اور تاریخ کا یہ جملہ موجود ہے کہ جناب عباس نے اپنے ہاتھوں سے جناب قاسم کو گھوڑے کے اوپر سوار کیا۔ عزیزو، مگر میدان کربلا میں جانے کے بعد قاسم کب تک لڑتے؟ 3 دن کا بھوکا بھی ہے، 3 دن کا پیاسا بھی ہے اور شب عاشور کا
ایک واقعہ بھی ہے کہ جب میدان کربلا کے اندر شب عاشور آئی ہے تو ایک خیمے کے اندر جناب علی اکبر بھی ہیں، جناب عباس بھی موجود ہیں اور نقشہ بنا رہے ہیں کہ میرے لال جناب علی اکبر کی طرف متوجہ ہو کے جناب عباس نے کہا تم اس طرف سے میمنے کو سنبھالو گے، ادھر سے میسرہ سنبھالا جائے گا، میں قلب لشکر کو سنبھالوں گا۔ عزیزو پھر اس کے بعد گفتگو شروع ہوئی کہ پہلے میدان کربلا میں جا کے اپنی شہادت پیش کروں گا۔ علی اکبر کہہ رہے تھے نہیں، پہلے میں شہادت پیش کروں گا۔ عزیزو جناب قاسم بیٹھے ہوئے چچا اور بھائی کی باتوں کو سن رہے تھے کہ یکایک جناب عباس نے کہا علی اکبر تم پہلے نہیں جا سکتے، تمہارے جانے سے میرے آقا کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ جناب علی اکبر کہہ رہے تھے چچا آپ کے جانے سے میرے بابا کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ جناب عباس کہہ رہے تھے علی اکبر تمہارے جانے سے آقا کی آنکھوں میں اندھیرا آ جائے گا۔ عزیزو جناب عباس کہہ رہے تھے آنکھوں میں اندھیرا آ جائے گا، جناب علی اکبر کہہ رہے تھے بابا کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ درمیان سے قاسم نے ایک جملہ کہا پہلے میں جاؤں گا، میرے جانے سے نہ کسی کی کمر ٹوٹے گی نہ آنکھوں میں اندھیرا آئے گا۔ یہ جملہ امام حسین نے سنا، کلیجے سے لگا لیا میرے لال قاسم یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ارے تمہارے جانے سے کسی پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، ابھی تمہارا چچا زندہ ہے۔ عزیزو اب میں نہیں جانتا جناب قاسم کو کیسے اجازت ملی، میدان کربلا میں آنے کے بعد شاہانہ جہاد کیا، مگر ایک 3 دن کا بھوکا 3 دن کا پیاسا کب تک لڑتا؟ ایک بار آواز دی اے چچا میرا سلام قبول کر لیجئے، اے چچا میری مدد کے لیے آ جائیے۔ عزیز و امام حسین ایک مرتبہ بجلی کی رفتار کے ساتھ میدان کربلا میں آئے۔ تاریخ کہتی ہے کہ جیسے ہی امام حسین آگے بڑھے ایک مرتبہ فوجوں نے پلٹنا شروع کیا۔ قاسم کی آواز آ رہی تھی چچا ذرا جلدی آ جائیے، اے میرے چچا ذرا جلدی آ جائیے۔ اب جو امام حسین جناب قاسم کی لاش کے قریب پہنچے تو ایک جملہ کہا میرے لال جب تو مجھ سے رخصت ہو کے آیا تھا تیرا قد اتنا بڑا نہ تھا، اے میرے لال تیرا قد اتنا بڑا کیسے ہو گیا؟ حسین نے علی قاسم کو اٹھایا، تاریخ کہتی ہے سینے سے سینے کو لگایا مگر قاسم کے پیر زمین پر خط دے رہے تھے۔ ایک مرتبہ خیمہ گاہ تک لے کر آئے، آواز دی اے بیویو قاسم آ گیا ہے۔ خیمے کی خواتین جمع ہو گئیں، واہ قاسمہ کا ماتم ہوا، انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضا بقضائه وتسلیما بأمره الہی بحق الزہراء وابیہا وبعلہا وبنیہا۔ پروردگار بحق محمد وآل محمد ہماری اس عزاداری کو قبول فرما دے۔ پروردگار جتنے بھی سننے والے ہیں ان سب کی دلی مرادوں کو پورا کر۔ الہی بے روزگاروں کو روزگار عطا کر، با روزگار کے روزگار میں ترقی کر۔ اے میرے معبود جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا کر، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل عاجل کر۔ پروردگار خاص طور سے بانی اعضاء پرنس آصف جاں بھائی الہی انہیں صحت و سلامتی عطا کر، توفیقات و درجات میں بلندی عنایت۔ الہی عزاداری کے صدقے میں انہیں ان کے گھر والوں کو آفات عرضی و سماوی سے محفوظ رکھ۔ پروردگار دینی اور دنیاوی مشکلات کو حل فرما۔ الہی جو بھی عارضے میں مبتلا ہیں اس سے صحت کاملہ عاجلہ عطا کر۔ اے میرے معبود بحق محمد وآل محمد عزاداری کو قبول فرما، اس کا بہترین اجر عنایت کر، رضایت جناب زہرا کا سبب قرار دے، آنے والے ادوار میں اس سے بہتر عزاداری کی توفیق عنایت کر دے۔ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے ناصرین میں شمار فرما۔ ماتم حسین یا حسین یا حسین۔